السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آو عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے چھٹے سبق الدرس السادس کے ساتھ۔ الدرس السادس کی آخری مشق جیم ہے۔ آج عربی میں ترجمہ کیجئے۔ ہمیں ترجمہ کرنا ہے اردو کا عربی میں، بس وہی خیال رکھتے ہوئے موصوف صفت کی مطابقات کا، یعنی موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر، موصوف پر الف لام تو صفت پر بھی الف لام، اور موصوف واحد تو صفت بھی واحد، اور اس بات کا خیال کہ اگر غیر ذوی العقول کی جمع مؤنث ہے یا جمع مکسر ہے غیر ذوی العقول کی تو اسے واحد مؤنث کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں سامنے رکھ کر اس تمرین کو مکمل کرنا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ کشمیر ایک خوبصورت صوبہ ہے۔ کشمیر ولایت جمیلہ، ولایت مؤنث ہے اس لیے جمیلہ اس کے ساتھ لائے۔ راشد ایک مالدار آدمی ہے۔ راشد رجل غنی۔ سرسبز کھیتی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ الحقل الاخضر جمیل جدا، وہ بہت بڑا مدرسہ ہے۔ تلک مدرسۃ کبیرہ، نئی کاپی میری ہے۔ الکراسۃ الجدیدۃ لی، پرانی کتاب نبیل کی ہے۔ الکتاب القدیم لنبیل، اس باغ میں کھلے ہوئے پھول ہیں۔ فی هذه الحدیقۃ ازہار متفتحہ، اس پارک میں بہت درخت ہیں۔ فی ذالک المنتزہ اشجار کثیرہ، اونی کپڑے تیرے ہیں۔ الاقمشۃ الصوفیۃ لک، سوتی کپڑے خالد کے ہیں۔ الاقمشۃ القطنیۃ لخالد، دھوپ کے چشمے نیلے ہیں۔ النظارات الشمسیۃ زرقاء، زرقاء اور ازرق یہ نیلے کے لیے۔ نظر کے چشمے سفید ہیں۔ النظارات الطبیۃ بیضاء، ابیض کی مؤنث بیضاء۔ چینی قلم قیمتی ہے۔ القلم الصینی الثمین، ہندوستانی کاغذ سستے ہیں۔ الاوراق الہندیۃ رخیصہ، بعض عربی ممالک مالدار ہیں۔ بعض الدول العربیۃ غنیہ، سارے افریقی ممالک غریب ہیں۔ الدول الافریقیۃ کلھا فقیرہ، یہ کلھا سارے کے لیے، اس کا ایک استعمال تو یہ ہے کہ الدول الافریقیۃ کلھا فقیرہ، دوسرا سارے کے لیے جمیع کا لفظ استعمال کریں گے پہلے، مثلا جمیع الدول الافریقیۃ فقیرہ۔ تم ایک نیک لڑکی ہو۔ انت بنت صالحہ، میں ایک کھلاڑی طالب علم ہوں۔ انا طالب لعوب، انا طالب مہمل، دونوں لفظ لعوب کھلاڑی اور مہمل اصل کھلاڑی کا مطلب یہاں پر وہ کھیلنے والا نہیں، بلکہ کھلاڑی کا مطلب ہے یہاں پر غفلت برتنے والا لاپرواہ طالب علم، اسے کہا گیا ہے انا طالب لعوب یا انا طالب مہمل۔ دارالعلوم دیوبند بہت پرانا مدرسہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند مدرسۃ قدیمۃ جدا، بعض عربی مدارس نئے ہیں۔ بعض المدارس العربیۃ جدیدہ، مذہبی کتابیں اس کتب خانے میں ہیں۔ الکتب الدینیۃ فی ہذہ المکتبہ، سرکاری ہسپتال اس سڑک پر ہے۔ المستشفى الحکومی علی ذلک الشارع، بڑے رجسٹر اس دفتر میں ہیں۔ السجلات الکبیرۃ فی ھذا المکتب، یہ دل فریب تفریح گاہیں مدرسے کی ہیں۔
هذه المنتزهات الجذابة للمدرسة، وہ اونچے اونچے منارے جامع مسجد کے ہیں. تلك المنارات العالیة للمسجد الجامع، المسجد الجامع جامع مسجد. نئی سائیکلیں بہت عمدہ ہیں. الدراجات الجدیدة جیدة جدا، جاپانی گھڑیاں اس دکان میں ہیں. الساعات اليابانیة فی هذا المحل، خدائی پیغام برحق ہے. پیغام رسالتن اور اس کی جمع رسالات، برحق ہیں کہہ لیں تو الرسالات الالہیۃ الصادقہ، خدائی پیغام سچے ہیں، برحق ہیں. خدائی پیغام برحق ہے. الرسالۃ الالہیۃ الصادقہ، خدائی پیغام برحق ہے، خدائی پیغام سچا ہے. لمبے صفحات اس کتاب کے ہیں. الصفحات الطویلۃ لذالک الکتاب، یہ قیمتی مضامین ہیں. هذه مقالات قیمہ، اسلامی قوانین انسان کے لیے رحمت ہیں. القوانین الاسلامیہ رحمت للانسان، اسلامی قوانین، القوانین الاسلامیہ اور رحمت. یہ دعوتی جلسے ہیں. هذه حفلات دعویہ، حفلت کی جمع آتی ہے حفلات، اور دعوتی دعوی اسی سے بنا دیا حفلات دعویہ، دعوتی جلسے. تو یہ دعوتی جلسے ہیں. هذه حفلات دعویہ. یہ الحمدللہ کچھ لمبی سی تمرین تھی، لیکن ہم نے اسے مکمل کر لیا. بس موصوف صفت کی مطابقت کا خیال رکھنا تھا، اور غیر ذوی العقول کی جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر کو جو واحد مؤنث کے درجے میں رکھا جاتا ہے، اس بات کا بھی خیال کرنا تھا. اس سبق سے متعلق تصویریں، ترجمے بھی موجود ہیں جامعالعلوم.org پر. آپ وہاں تشریف لے جانا نہ بھولیں. وہاں پہنچ کر آپ اپنی مرضی کے مطابق اسباق ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ایک پوسٹ کی شکل میں. تو اتنے پر اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.